السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس آج آپ کے لیے دو اہم ترین خبریں ہیں۔ پہلی بڑی خبر تو یہ ہے کہ نو منتخب صدر جناب آصف علی زرداری نے اپنے صاحبزادے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو کہا ہے کہ بہت زیادہ انقلابی بننے یا بہت زیادہ نظریاتی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، کس بات پر اختلاف ہوا، صدر زرداری کو یہ ان کو کیوں کہنا پڑا، یہ اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ مریم نواز شریف جو کہ حال ہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہیں، آج کل بڑی متحرک ہیں، لیکن ان کے اوپر قتل کی سپاری دینے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ایک پرانا قتل بھی ان پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیا سٹوری ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو پھر ہم سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ سے۔ مریم نواز شریف جس دن سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہیں، اس دن سے ان کا ایک مختلف روپ سامنے آیا ہے، اور ہم نے تو پہلے ان کو دیکھا گرجتے برستے سخت تقریریں کرتے ہوئے، لیکن جب سے انہوں نے حلف اٹھایا وزیر اعلیٰ بنی تو ان کا جو شخصیت کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ پہلو سامنے آیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سافٹ پہلو تھا نہیں، اور وہ پہلے کیوں اتنی زیادہ ان کی وہ ہارڈ لائن لیتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپوزیشن میں تھیں، زیر عتاب تھیں، تو اپوزیشن میں جو ہے وہ ہارڈ لائن ہی ہوا کرتی ہے، وہاں پر جو ہے مزاحمتی سیاست کی جاتی ہے، اور وہ انہوں نے کی اور بڑی کامیابی کے ساتھ کی۔ لیکن جب بندہ کسی عہدے پر آ جاتا ہے، حکمران بن جاتا ہے، تو پھر جہاں اس کے صوبے کو، یا اگر ملک کا وزیر اعظم ہے یا صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے یا کسی بھی منصب پر بندہ جاتا ہے، تو وہاں پر اس کو اپنی دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے جب جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک چل رہی تھی اور ججز کی بحالی کی تحریک، تو اس وقت ایک نظم بڑی شد و مت سے پڑھی جاتی تھی، غالباً وہ اعتزاز احسن لکھی تھی کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی۔ اچھا، ریاست ہوگی ماں کی جیسی، وہ اس کے بعد تو ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ لیکن اب جو ہے اگر مریم نواز شریف جس دن سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہیں، تب سے جو آپ ان کا کنڈکٹ ہے، جو ان کا رویہ ہے، جو ان کے کام کرنے کا انداز ہے، وہ واقعی ایسے لگتا ہے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ وہ ایسے جیسے اپنے صوبے کی عوام کو ایک جیسے اپنی ممتا سے جو ہے وہ فیض پہنچا رہی ہیں۔ یہ وہ والا فیض نہیں پہنچا رہی تھی، یہ دوسرا والا فیض، اصلی والا فیض، وہ والا فیض نہیں جس فیض کو حاصل جو ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی تھی۔ اچھا، جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنی بہت سارے انہوں نے کام کیے، یعنی کہ میں تو سوچتا ہوں کہ اتنے کم وقت میں اتنے سارے کام کرنا اور ان پہ پروگرس شروع کروا دینا وہ بڑی بات ہے۔ ایک تو وزیر اعلیٰ بنتے ہی سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مہنگائی تھی، قیمتوں کو کنٹرول کرنا تھا، اس کے لیے انہوں نے ایفرٹس کی، انتظامیہ تمام جو صوبے کی تھی ان سے رابطے انہوں نے کیے اور اس کے لیے کام کروایا۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ ساتھ ہی رمضان بھی آ رہا تھا، اب رمضان اب تقریباً شروع ہونے کو ہے، تو اس رمضان کے لیے بھی معاملات تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ تو شارٹ ٹرم کے معاملات ہیں، انہوں نے جو بہت لانگ ٹرم پروجیکٹ تھے وہ بھی فوری طور پہ شروع کر دیے۔ جیسے انہوں نے لاہور میں نہ صرف یہ کہ سرکاری کینسر اسپتال بنانے کا اعلان کیا، بلکہ اس کی بنیاد بھی رکھ دی، اس پہ کام بھی شروع کروا دیا۔ پورے صوبے کی جو ذیلی سڑکیں تھیں، غالباً کو 150 سے زیادہ، ان کو جو ہے وہ انہوں نے وہ نہ صرف یہ کہ پروجیکٹ دیا بلکہ ان کے اوپر کام بھی شروع کرا دیا۔ پھر پورے صوبے میں صفائی کے پروجیکٹ دیے تمام اضلاع کی انتظامیہ کو، وہ دھڑا دھڑ جناب کام شروع ہو گئے۔ پھر انہوں نے اسٹوڈنٹ سے ملنا شروع کیا، ان کے اسکالرشپ کی بات کرنی شروع کی، انہوں نے ہسپتالوں کے دورے کیے، انہوں نے پورے صوبے کے تمام ہسپتالوں کی ایمرجنسی کو مکمل طور پہ فری کر دیا، کوئی دوائی، کوئی ٹیسٹ، کوئی سرجری جو ہے وہاں پہ پیمنٹ پہ نہیں ہوگی، تمام صوبے کی عوام کے لیے وہ مفت ہوگی۔ اور جو دیہی علاقہ ہے، رورل ایریاز میں جہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، رورل ہیلتھ یونٹس ہیں یا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہیں، وہاں پہ انہوں نے تمام ادویات، ٹیسٹ وغیرہ جنہیں ہر چیز انہوں نے فری کر دی۔ یہ بہت لینڈ مارک جو ہیں وہ کام انہوں نے کیے ہیں اور بہت کم وقت میں کیے ہیں۔ پھر وہ جہاں پہ بھی ان کو پتہ چلتا ہے کہ کہیں پہ کوئی ظلم زیادتی ہے، وہاں پہ بھی وہ پہنچ رہی ہیں، وہ ہسپتالوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، وہ تھانوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو بھی دیکھ رہی ہیں، اور مطلب کہ آپ گننا مشکل ہے جتنی تیزی سے وہ کام کر رہی ہیں۔ اور ہم نے بلکہ کہا تھا کہ اتنی سپیڈ ہی رکھنی چاہیے، اس سپیڈ کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ ہم نے تو شہباز سپیڈ کا نام سنا تھا، یا اس کے بعد محسن نقوی سپیڈ کا نام سنا تھا، لیکن مریم کی سپیڈ جی ان دونوں سے بھی زیادہ چل رہی ہے۔ لیکن اب یہاں پہ ایک اور بڑا چکر ہوتا ہے جی ہمارے یہاں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ مطلب کسی سے جب آپ کو پرابلم ہو یا مقابلہ ہو، تو اس کے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس اس سے زیادہ بڑھا لیں۔
اب جیسے اگر پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اگر وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے وہ زیادہ بہتر پرفارمنس دے کر مقابلہ کریں. لیکن وہاں پہ تو مقابلے یا پرفارمنس کیا، وہاں پہ تو جناب وہ دھمکیاں اور تڑیاں اور اس قسم کے چکر جو ہیں وہ مطلب مولا جٹ ٹائپ کی حکومت ہے وہاں پہ. پبلک سے ان کو کوئی نہیں. 10 سال پہلے بھی رہے، خود وہ وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری جو حکومت تھی 10 سال رہی، اس میں وزیر خزانہ کی وجہ سے 1000 ارب روپیہ قرضہ چڑھ گیا. اچھا یہ سارے معاملات ادھر چل رہے ہیں. مطلب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کا مقابلہ کرنے کا 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو آپ اپنا قد بڑھا لیں، آپ ان سے زیادہ بہتر پرفارم کر لیں، وہ تو ہے نہیں. تو اب وہ دوسرے فارمولے پہ چل رہے ہیں کہ اچھا اپنا قد ہم نہیں بڑھا سکتے تو دوسرے کا قد چھوٹا کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے لیے پھر بڑی چیپ قسم کی رکھتے ہوتی ہیں. ایک حال ہی میں جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں شاندانہ گلزار، انہوں نے ایک مطلب حرکت فرمائی. اچھا وہ بڑی سوچی سمجھا منصوبہ بند ہے. بندہ کہتا ہے نا کہ وہ راہ چلتے انہوں نے بات کر دی. انہوں نے کہا جی کہ وہ جو ذل شاہ قتل کیس ہے وہ جناب ایک آڈیو آئی ہے، دیکھیں مریم نے اس میں مانا ہے یا اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے. اچھا دلچسپ بات ہے کہ ایسی کوئی آڈیو آئی ہی نہیں. اب ایک ایم این اے جب یہ بات کر رہی ہو نا تو پھر وہ اس کو لاکھوں لوگوں نے سنا اور لاکھوں لوگوں نے کہا اچھا شاید کوئی آڈیو ہوگی تو ایک پرسیپشن بن جاتی کہ اچھا وہ مریم نے کرایا تھا. حالانکہ وہ تمام چیز سامنے آ چکی ہیں. وہ کس کی گاڑی کے نیچے آیا ذل شاہ؟ وہ پیپلز پارٹی کے لیڈر کی گاڑی کے نیچے آیا. ان بندوں کے بیانات آ چکے ہیں. وہ ڈرائیور جو اسپتال ان کو چھوڑ کے بھاگے تھے اس گاڑی میں، اور وہ انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے جا کے یاسمین راشد کو بتایا، انہوں نے عمران خان کو بتایا، لیکن کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی اور ہمیں یہ ہدایت دی گئی اور ہم نے جناب یہ کر دی اور بعد میں آ کے مدعا ڈال دیا کہ جناب یہ تو پولیس والوں نے تشدد کر کے مار دیا. حالانکہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی مل گئی اس کی، مطلب اس گاڑی کے نیچے آنے کی، اور وہ گاڑی کس کی ہے سارا کچھ پتہ چل گیا. لیکن اب یہ بات کر دی گئی ہے نا تو اب یہ کہتے ہیں نا کہ وضاحت جو ہے وہ چند لوگوں کے علم میں آتی ہے، لیکن جب جھوٹ بول دیا جاتا ہے تو وہ اب تو سوشل میڈیا کے دورے منٹوں میں وہ پوری دنیا گھوم جاتا ہے. تو وہ پالیسی شاندانہ گلزار نے کی، لیکن اس دفعہ مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی جی اس طرح نہیں چلے گا. جو عظمہ بخاری صاحبہ ہیں وزیر اطلاعات پنجاب کی، وہ فوری طور پہ سامنے آئیں. انہوں نے جناب ایک تو مذمت کی کہ شاندانہ گلزار نے ایک ہوا میں چھوڑ دی اور ایک اتنا بڑا الزام لگا دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اب وہ جس آڈیو کا ذکر کر رہی ہیں وہ آپ کو لانی پڑے گی. جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آڈیو ہے وہ جس میں مریم یہ کہہ رہی ہے، ان کا لے آؤ آڈیو، کدھر آڈیو. اور انہوں نے جناب بتایا کہ ہم ایف آئی اے کو کے ذریعے اس پر کارروائی کریں گے. اچھا پھر ایف آئی اے کو درخواست بھی دے دی گئی، ایف آئی اے نے اس کا نوٹس بھی لے لیا اور شاندانہ گلزار کو طلب بھی کر لیا ہے. اب اس کو یہ کہیں گے جی ہمارے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. بھائی آپ مطلب مزہ آ گیا کسی بندے کے اوپر قتل کا الزام لگا دینا اور یہ کہہ دینا کہ اس کی آڈیو ہے. تو بتاؤ نا کہاں ہے آڈیو؟ وہ یہ آڈیو بھی ویسی ہے جیسے وہ اعظم سواتی نے کہا تھا کہ میری اور میری بیوی کی ویڈیو وائرل ہوگی. وہ آج تک کسی کو ملی نہیں وائرل ویڈیو. عجیب، وائرل تو وہ ہوتی ہے نا جو پھیل جاتی ہے، وہ ایک بھی ویڈیو کسی کے پاس نہیں ہے. ایسی کوئی ویڈیو سرے سے موجود ہی نہیں ہے. نہ اس بندے نے آج تک کوئی ایف آئی اے کو درخواست دی کہ جناب میری تو ویڈیو وائرل ہوگی تو میرے خلاف کرو. پریس کانفرنس کرنے، ڈرامے کرنے، رونا دھونا. ابھی دیکھنا شاندانہ گلزار کے بھی یہی ہوں گے کہ وہ جب ایف آئی اے طلب کرے گی، کارروائی کرے گی تو پھر جو ہے وہ ان کا رونا دھونا شروع ہو جائے گا. دوسرا جناب کمال کر دیا جناب شیر افضل مروت صاحب نے. مروت صاحب تو روز ہی کوئی نہ کوئی شغل لگائی رکھتے ہیں، لیکن اب تو انہوں نے شغل کی حدوں سے آگے نکل گئے ہیں. وہ مجھے تو اب پتہ چلا مروت صاحب کا بیان سننے کے بعد کہ شیر افضل مروت تو بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے یار. اب اگر دیکھا جائے تو شریف خاندان مطلب پاکستان نہیں برصغیر نہیں دنیا کے چند امیر ترین خاندانوں میں سے. اسی طرح جو بھارت میں وہ جندال ہیں، ان کے شریف فیملی سے بھی تعلقات ہیں، وہ دنیا کی چند امیر ترین خاندانوں میں سے. بھائی صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ مریم نواز نے جو ہے وہ میرے خلاف کی ہے قتل کی سازش، اور جندال کے ذریعے ساؤتھ افریقہ اور دبئی میں ٹارگٹ کلرز کو $1 ملین کی یعنی $1,00,000 کی ادائیگی بھی کر دی گئی ہے. یعنی کہ $1,00,000 تقریباً 3.25 کروڑ روپے بنتے ہیں بھائی. اچھا اب مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی کہ ادھر پاکستان میں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ تو 50,000 لاکھ روپیہ دے کے بندہ مروایا جا سکتا ہے. تو وہ اتنے لمبی کہانی چلنے کی جناب. وہ مریم کہے گی جناب جندال کی یا شریف صاحب کو نواز شریف کو کہے گی، وہ جندال کو کہے گا، جندال آگے سے اپنے بندے مقرر کرے گا. وہ پھر جناب دبئی جائیں گے، پھر یو اے ای جائیں گے، پھر ان کو شوٹرز مقرر ہوں گے، پھر ان کو پیمنٹ ہوگی. کیا بات ہے جی، بڑا کیلیبر ہے شیر افضل مروت صاحب کا. اتنا وہ مجھے تو لگتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کسی دن پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہ یہ نہ کہہ دیں وہ شاہ رخ خان والا ڈائلاگ
کہ میں وہ ڈان ہوں جس کے پیچھے اتنے ملکوں کی پولیس ہے. تو یار مطلب اس کا ویسے سب سے اچھا جواب جو دیا وہ اختیار ولی صاحب نے دیا, وہ جو پی ایم ایل این کے رہنما ہیں صوبہ خیبر پختونخوا سے. انہوں نے کہا جی ہم تو شیر افضل مروت کی زندگی کے لیے دعائیں کرتے ہیں کیونکہ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی رونق لگائے رکھتے ہیں اور ہمیں شغل میلات دیکھنے کا, ہنسنے کا موقع ملتا ہے. مطلب بندہ پوچھے شیر افضل مروت سے کہ یار تمہیں مریم کیوں مروائے گی؟ مطلب آپ اگر ایک دفعہ وہ کسی جو کہتے ہیں کے پی میں جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں وہ پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضے کر کے کالے دن تنظیم کی طرف سے, وہ اگر آپ میں بن گئے ہیں, وہ یار آپ اتنے امپورٹنٹ ہو گئے کہ آپ مریم نواز شریف آپ کو مروانے کے لیے, اور وہ جندال بھی بیچ میں کودے کر مریم بھی ہوگی, مروانا کنوں ہے؟ ساری توپیں مل کے چڑیا ماریں گی. اس پہ ہنسی بندے کی نکلتی ہے. پر انہوں نے کہا کہ جناب یہ انہوں نے شوٹرز کو کر لیا ہے, اور میں جناب ایف آئی اے سے میرے پاس ثبوت ہیں, یہ سارے آڈیو کالز ہیں, اور میں ایف آئی اے سے شیئر کرنے کو تیار ہوں, اور یہ سارا کام مریم نواز کی ایما پر کیا گیا. اس کنورسیشن کی ریکارڈنگ میں جو ہے وہ مریم کا نام بھی آیا ہے. ماضی میں لاہور میں بذریعہ پولیس سیاسی مخالفین کو ختم کیا گیا. شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو کافی سارے جو لاہور کے بستہ الف اور بستہ بے کے بدماش تھے جو بہت سارے پولیس مقابلے کرتے تھے, وہ مارے گئے تھے پولیس مقابلوں میں. اب ان میں سے کوئی بھی ان کا سیاسی مخالف نہیں تھا, نہ ہی ان کا جتنے مارے لگے تھے ان کا سیاست سے کوئی تعلق تھا. مطلب آپ یہیں سے اندازہ کر لگا لیں کہ بس بول تو جھوٹ کون پوچھتا ہے, لیکن میرا خیال اب کوئی ملک کا سسٹم کچھ بہتر ہوگا, جھوٹ بولنے والے کو پوچھا ضرور جائے گا, ورنہ تو یہ اس طرح فتنہ و فساد پھیلتا رہے گا. اچھا اب یہ ساری کہانی کیوں ہے؟ یہ کہانی وہی ہے جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کی کہ جب آپ کسی کی پرفارمنس کا جواب پرفارمنس سے نہ دے سکیں تو آپ اس کا اگلے بندے کا قد چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن شاندانہ گلزار اور شیر افضل مروت جو ہے وہ مریم نواز شریف کے خلاف اس طرح کی باتیں کر کے نہ تو مریم نواز شریف کا قد چھوٹا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنا قد بڑھا سکتے ہیں. البتہ ایک بات ضرور قابل غور ہے, اور وہ رضوان رضی عرف رضی دادا جو ہمارے لاہور کے جرنلسٹ تھے, ان کے بعض مقولے بڑے مشہور ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں جس وقت جس کام کا الزام وہ دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں, بیان اسی لمحے وہ کام وہ خود کر رہے ہوتے ہیں, وہ جرم وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس فارمولے کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مریم کو اپنی سیکیورٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. یعنی کہ الزام ان کے اوپر لگا کے دوسری طرف لوگوں کو لگا کے تو پتہ لگے جناب مریم کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی پلان بنا ہوا ہے, تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے, کیونکہ ابھی تک رضوان رضی صاحب نے اس طرح کی جتنی باتیں بتائی ہیں وہ ساری ٹھیک ثابت ہوئی ہیں. اب آتے ہیں ہم اپنی دوسری ایکسکلوسیو سٹوری کی طرف. صدر مملکت بن گئے جناب آصف علی زرداری صاحب, آج وہ حلف بھی اٹھا لیں گے, لیکن جناب سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. سب چیزیں ٹھیک اس لیے نہیں ہیں کہ ذرا نوجوان خون کی گرمی جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی. نوجوان خون میں اپنی گرمی ہوتی ہے نا جی. اب آصف علی زرداری صاحب تو مطلب بڑے سیزنڈ قسم کے پولیٹیشین ہیں, مطلب دوسری دفعہ صدر مملکت بنے ہیں, لیکن سیاستدان تو بہت بڑے ہیں, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں, سیاست کے بادشاہ, بڑے کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں. ایک زرداری سب پر بھاری ان کو کہا جاتا ہے, اور وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب سے یاری. تو وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, لیکن بڑا دیکھ بھال کے چلتے ہیں. جہاں پہ کسی کو للکارنا ہوتا ہے وہاں پہ للکارتے بھی ہیں, جہاں پہ بیک فٹ پہ جانا ہوتا ہے وہاں پہ بیک فٹ پہ بھی جاتے ہیں. مطلب بڑے زبردست قسم کے سیاستدان ہیں. بلاول صاحب بڑے نوجوان ہیں, اگرچہ کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے ہیں. نانا ان کے جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے, وہ بھی مطلب ان کا اپنا ایک کیلیبر تھا. لیکن بہرحال آصف زرداری صاحب ایک زیادہ تجربے کار ہیں. اور یہ پتہ چلا جناب کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ بلوچستان والے معاملے پہ کوئی خوش نہیں ہیں. یہ پتہ چلا کہ جو کوئی میٹنگ تھی جس میں یہ کہا گیا دوستوں کے ساتھ ان کی, اس میں یہ کہا گیا کہ جی سرفراز بگٹی صاحب کو وزیر اعلیٰ بلوچستان لگانا ہے, کیونکہ وہ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں, بلوچستان کے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں. حالات ایسے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو دوست ہیں وہ اپنا بندہ جس کے ساتھ ان کی ورکنگ ریلیشن شپ اچھی وہ لانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے نام پروپوز کیا تھا سرفراز بگٹی صاحب کا, جبکہ بلاول صاحب جو ہیں وہ پہلے ثناء اللہ زہری کی حق میں تھے, لیکن اس کے بعد جب یہ کچھ ان کی کوئی آپس میں میٹنگز وغیرہ ہوئیں تو ذرائع کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب نے ظہور بلیدی کا نام لے لیا کہ جی ظہور بلیدی صاحب کو جو ہے وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ بلوچستان بنایا جائے. اب ظہور بلیدی صاحب ہیں, ان کے بارے میں دوستوں نے ان کو بتا دیا کہ جناب زرداری صاحب کو کہ وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہیں, کیونکہ ان کے اوپر کوئی الزامات ہیں کہ جی وہ فراری کیمپ وغیرہ بھی چلاتے ہیں. تو اس پر بہرحال وہ زرداری صاحب کی مانی گئی, بلاول صاحب نے کو ماننا پڑی.
اور پھر سرفراز بگٹی سب سے زیادہ بلوچستان بن گئے. لیکن ہوا کیا کہ اب چیئرمین سینٹ والا معاملہ ہے. اب چیئرمین سینٹ پہ بلاول صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر یوسف رضا گیلانی صاحب کو لایا جائے، جبکہ جو مقتدر قوتیں ہیں، مقتدر حلقے ہیں، جو دوست ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب ہوں. تو اب یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا معاملہ پھنسا ہوا ہے، اور وہ کہیں باپ بیٹے کی آپس میں بات ہوئی ہوگی، جس بلاول صاحب نے کہا ہوگا کہ نہیں جناب یہ تو نظریاتی معاملہ ہے، یہ نظریاتی سیاست تو پھر ایسے نہیں ہوتی. ہم بھی نوجوانی میں جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے نا ایسی باتیں کرتے تھے. تو وہ پھر مطلب انہوں نے پھر بلاول صاحب کو کہا، زرداری صاحب نے، کہ یہ زیادہ نظریاتی بننے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ انقلابی بننے کی ضرورت ہے. سیاست دیکھ بھال کر چلنے کا نام ہے. لمبی دوڑ میں جو گھوڑا بھاگنا ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے چلتا ہے. تو یہ جناب اس وقت ایک معاملہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا بلاول صاحب کو، آصف زرداری صاحب نے، کہ جی یہ جو ہیں وہ میں ایوان صدر میں جا رہا ہوں، اب سارے معاملات جو ہیں وہ آپ نے چلانے ہیں. انہوں نے زرداری صاحب نے بلاول کو کہا، اور ایک مفاہمتی پالیسی لے کر کے آگے چلنا ہے، اور اس میں ہم تبھی کامیاب ہوں گے کہ جب ہمارے اداروں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے، اور اداروں سے بہتر تعلقات کے بغیر آگے بڑھنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. اور اب جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے معاملہ چلتا ہے، کیونکہ بلاول صاحب کو آصف زرداری صاحب جو کہ آج حلف بھی اٹھا لیں گے صدر مملکت کا، انہوں نے یہ فائنلی مشورہ دے دیا ہے کہ جو دوست چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل جل کر حل نکالا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.